الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 تک ہم پہنچے تھے کل، وقت ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اس آیت کریمہ کا صرف ترجمہ کر کے چھوڑ دیا۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار نے توحید اور شرک کو بیان کیا ہے کہ توحید یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور سب سے بڑا مأمور یعنی وہ چیزیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے ان میں سے یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے، اس کی یکتائی کو تسلیم کیا جائے، اس کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اسی طریقے سے اس کے افعال میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، اسی کا نام توحید ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ اعلان کروایا گیا کہ قل آپ کہیے اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے پوری دنیا کے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ الصمد، الصمد اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو جس کے سب محتاج ہوں لیکن وہ کسی کا محتاج نہ ہو، دوسرے کا کام اس کے بغیر چل ہی نہ سکے اور اس کو اپنا کام کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ الصمد لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ ہے لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود، کوئی بندگی کے لائق نہیں مگر وہی الحی، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ اور سب کو زندگی دینے والا ہے۔ القیوم، وہ منتظم ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ نہیں آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اس کو کیسے اونگ آ سکتی ہے؟ اگر وہ سو جائے گا تو پھر جب لوگ پکاریں گے، لوگوں کی پکار کو کون سنے گا؟ مخلوق کی پکار کو کون سنے گا؟ اسے تو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ وہ اکیلا پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اس کے اس نظام چلانے میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا وزیر نہیں ہے، کوئی اس کا معین اور مددگار نہیں ہے۔ لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ، کوئی اس جیسا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اس کو توحید کہتے ہیں، یہ ماننا ضروری ہے۔ اگر کسی کو توحید یعنی اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ مشرک ہوگا۔ تو اور مشرک کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ مشرک کے علاوہ کوئی گناہ ہوگا اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہو اس کو وہ معاف کر دے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ قرآن پاک کی آیات میں سے سب سے زیادہ امید دلانے والی یہی آیت ہے، سب سے زیادہ امید دلانے والی یہی آیت ہے، کیونکہ اس میں پروردگار نے کہا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ شرک کے علاوہ اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی گناہ ہوگا ایک وقت آئے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا، لیکن مشرک کے لیے جنت کو حرام کر دیا گیا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب شرک کیا ہے؟ شرک ہے اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کی عبادت میں اس کی مخلوق میں سے کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کے برابر قرار دینا۔ اس کی ذات میں شریک ٹھہرانے کی مثال جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو
نعوذ باللہ خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ خدا 3 جزوں سے مل کر بنا ہوا ہے، خدا کے 3 حصے ہیں، ایک اللہ کی ذات اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے کے بارے میں کبھی کہتے ہیں ان کی والدہ بیوی مریم اور کبھی کہتے ہیں روح القدس۔ تو اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ 3 جزوں سے 3 اجزاء سے مل کر خدا بنا ہے، گویا اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں ذات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو یا روح القدس کو۔ اسی طریقے سے یہودی وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کے جسم کا جز ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہوا۔ اسی طرح مشرکین مکہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، گویا وہ بھی اللہ کا ایک حصہ اور جز مانتے ہیں، کس کو؟ فرشتوں کو۔ وَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى، وہ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں کیسے؟ عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں، اور ان کو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا۔ اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے جو کام اللہ کرتا ہے ان میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا کہ وہ فلاں فلاں بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بیٹے اور بیٹیاں دینا یہ اللہ کا کام ہے، وہ خود قرآن پاک میں کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے۔ تو اب کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ فلانا جو ہے وہ بھی دے سکتا ہے، وہ فلانا دیوتا یا فلانی دیوی یا فلانا جو وہ درگاہ والا بابا ہے وہ بھی کچھ دے سکتا ہے، وہاں جائیں گے تو بیٹا مل جائے گا، وہاں جائیں گے بیٹی مل جائے گی، اگر اس طرح کا کوئی نظریہ رکھتا ہے تو یہ گویا اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرا رہا ہے۔ یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم ازلی ہے، کامل ہے، وہ اس کو سب کچھ معلوم ہے، وہ ظاہر اور باطن سب کو جاننے والا ہے، غیب اور ظاہر سب کو جاننے والا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اسی طریقے سے فلانے بزرگ کو، فلانے ولی کو یا فلاں نبی کو بھی ساری چیزوں کا علم ہے، وہ بھی ایک ایک چیز کو جانتا ہے، تو یہ اللہ کے علم میں، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کے اندر شرک ہو جائے گا، شریک ٹھہرانا ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے پروردگار وہ ہر کسی کو دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہوں سے کوئی چھپ نہیں سکتا ہے، کوئی بھی کہیں چلے جائے جہاں بھی وہ ہوگا اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ نظریہ بنا لے کہ فلاں شخصیت وہ بھی پوری کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہی ہے، کوئی ذرہ کائنات کا اس سے غائب نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، تو اللہ کی صفت بصیر اس کے اندر گویا اس نے شریک ٹھہرا لیا۔ یا اللہ کی صفت ہے وہ ہر کسی کی سنتا ہے، کوئی کہیں سے اس کو پکارے وہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ یسألہ من فی السماوات، اور اس کی صفت ہے السمیع، وہ سننے والا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ نظریہ اور عقیدہ بنا لے فلاں شخصیت، فلاں ذات وہ بھی ہر کسی کی سنتی ہے، کوئی کہیں سے پکارے اس کی پکار کو وہ شخصیت سنتی ہے، اور سننے کے بعد اس کی حاجات کو پورا کرتی ہے، اس کی مشکلات کو ہٹاتی ہے، تو یہ اللہ کی صفت سمیع جو ہے اس میں اس نے شریک ٹھہرا دیا ہے، یہ شرک ہے، اور ایسے مشرک کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نافع ہے، ضار ہے، وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، جس کو نفع پہنچانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس کو نقصان پہنچانا چاہے اس کو کوئی نفع نہیں دے سکتا ہے۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو کوئی ضرر
کوئی نقصان پہنچانا چاہے فلا کاشف لہ الا ہو، تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرنا چاہے تو کوئی اس کے اس بھلائی کو روک نہیں سکتا ہے. فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے اس فضل کو کوئی واپس نہیں کر سکتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے وہ فلانی شخصیت، وہ فلانی ذات، وہ فلانی ہستی وہ بھی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتی ہے، تو یہ اللہ کی صفات میں اس نے گویا شریک ٹھہرا لیا. اس لیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور نفع اور نقصان کا مالک ہوتا تو وہ پھر اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. لیکن آپ سے بھی اعلان کروا دیا گیا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے میرے پیارے، آپ یہ اعلان کر دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں. تو جو اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہے وہ کیا دوسرے کو نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور یہ کہا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، ہر چیز کا علم مجھے ہوتا تو پھر میں خیر اور بھلائی ہی جمع کرتا، مجھے بھلائی ہی بھلائی پہنچتی، کوئی مجھے پریشانی اور تکلیف کبھی بھی نہ پہنچتی. پھر بدر میں نہ جانا پڑتا، پھر مجھے احد میں جا کر زخمی نہ ہونا پڑتا، پھر مجھے حنین کے اندر اپنی کھچر سے نیچے چھلانگ لگا کر یہ نہ کہنا پڑتا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ نہ کہنا پڑتا. ان ساری جگہوں میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے ایک طرح سے شف کرنا تھا، بس سب ہو جانا تھا، سب کچھ ہو جانا تھا. تو ایسا نہیں، نفع اور نقصان کا اختیار صرف کس کو؟ اللہ کو. اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے. اگر کسی اور کے لیے کوئی مانتا ہے تو پھر سمجھو کہ وہ مشرک ہو گیا، اس نے اللہ کے ساتھ اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا لیا ہے. ایک ہے شرک فی العبادت، عبادت میں شریک ٹھہرانا. عبادتیں جتنی ہیں جیسی ہیں سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اور نماز کے ہر رکعت میں ہم یہ وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، نہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، نہ کسی اور سے ہم مدد مانگتے ہیں. پھر جب ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں اس وقت بھی یہ وعدہ کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری ساری قولی عبادتیں جتنے وظائف ہیں سب کے سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. کسی اور کے نام کا کوئی وظیفہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. شیئا للہ کہنا کسی اور کو پکار کر یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی کہے گا یہ شرک ہو جائے گا. جی سارے وظیفے سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. التحیات، تحیہ کہا جاتا ہے زبانی قولی عبادت کو. تو التحیات للہ، تمام کی تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہے. التحیات للہ والصلوات، اور بدنی عبادتیں، صلوات یہ بدنی عبادت ہے، بدنی عبادتیں یہ بھی سب کے سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. والطیبات، الطیبات اس کا معنی ہے مالی عبادتیں، تو مالی عبادتیں بھی سب کے سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وظائف دعا صرف کس سے؟ اللہ سے. اسی طریقے سے بدنی عبادتیں، جھکنا، قیام میں کھڑے ہو جانا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے. اسی طریقے سے مالی عبادتیں، نظر و نیاز سب کی سب کس کے لیے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کر رہا ہے وہ مومن نہیں رہ سکتا ہے، وہ مشرک ہو جائے گا. مثال کے طور پر آج ہم برادران وطن کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ جانوروں کو اپنی دیویوں اور دیوتاؤں کے نام چھوڑ دیتے ہیں، وہ جانور کھلے پھرتے رہتے ہیں. اسی طرح ہم مسلمان
جہالت کی وجہ سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کسی بابا کے نام کا، کسی درگاہ کے نام کا، کسی پیر کے نام کا کوئی مرغا چھوڑ دیتا ہے، کوئی بکرا رکھتا ہے کہ اس کو فلانی جگہ ذبح کریں گے، کوئی بھیڑو رکھتا ہے، کوئی اور جانور رکھتا ہے، یا کوئی اور اناج میں سے کچھ نکال کر رکھتا ہے کہ یہ فلانی جگہ درگاہ پر چڑھانا ہے تاکہ برکت ہو، تاکہ میرے رزق و روزی میں برکت ہو، میری پریشانیاں دور ہوں۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مالی عبادت، اور مالی عبادت صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اب ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ وہ 11ویں دیتے ہیں، 11ویں تاریخ آتی ہے، 11ویں جی یہ پیران پیر کے نام کی 11ویں ہے۔ اگر اس نیت کے ساتھ 11ویں دی جا رہی ہے، اس دن کچھ صدقہ کیا جا رہا ہے یا کھانا بنا کے کھلایا جا رہا ہے کہ پیر صاحب راضی ہو جائیں گے، اس سے خوش ہوں گے، میرے سارے کام بنیں گے اور مشکلات میری دور ہو جائیں گی، تو یہ شرک ہے۔ اور اگر ایصال ثواب کے نام سے کوئی کسی کے لیے کسی بھی وقت کچھ صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ بھیج رہے ہیں تاکہ اس کا فائدہ ہو، اپنا فائدہ نہیں بلکہ اس کا فائدہ ہو، اس کے لیے ہم بھیج رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایصال ثواب اس کی تو اجازت ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ دینا کہ یہ خوش ہو جائے گا اور پھر مجھے اللہ کا قرب مل جائے گا، میرے کام بن جائیں گے، میری بھینس دودھ دینے لگ جائے گی یا فلاں فلاں کام ہو جائیں گے، اسی کا نام شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ تم کیوں ان کی پوجا کرتے ہو، وہ جواب دیتے تھے